مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا، یعنی وضو کے اندر بدن کے جن حصوں کو دھویا جاتا ہے، جن حصوں پر پانی بہایا جاتا ہے، یعنی جس طرح وضو کی جاتی ہے، وضو کا وہ حصہ، وہ اعضاء کل قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ پوری دنیا اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضاء چمکدار ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک وضو کی جاتی ہے وہاں تک کل قیامت کے دن اللہ میری امت کو زیور پہنائیں گے، یعنی قیامت کے اندر مردوں کے لیے بھی اللہ زیور کو حلال فرما دیں گے، سونے چاندی کو حلال فرما دیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں بھی عورتوں کی طرح اسی طرح زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو مؤمنین کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اعضائے وضو یعنی بدن کے حصوں کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، وہاں تک اللہ زیور پہنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جس عمل کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک چیز تھی اسباغ الوضوء عن المکاری، یعنی ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا، کہ سردی ہو رہی ہے، بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، وضو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے، شیطان سوار ہے، پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا، بیماری ہو رہی ہے، دل نہیں چاہتا ہے وضو کرنے کا، پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ انسان کے پاس کوئی ایسی صورت حال ہے کہ وہ وضو سے بچنا چاہتا ہے، اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، نہیں چاہتا کہ کپڑے بھیگ جائیں یا سکڑ جائیں، لیکن ان تمام ناگواریوں کے باوجود، نفس کے دل کے نہ چاہنے کے باوجود، طبیعت پر گرا اور پریشانی ہونے کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ الغرض وضو کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے، اور اس کی اونچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں
اللہ سے یوں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ، اے اللہ اچھی طرح وضو کرنے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے توفیق مانگتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا اللہ سے یہ دعا کرنا وضو کی اہمیت اور شان کو بیان کرتا ہے، اور وضو کے بارے میں آپ کا فضیلتوں کو بیان فرمانا یہ وضو کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم وضو کو بہت معمولی اور چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور سرسری انداز میں کر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کے ہر وہ گناہ جس کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو، چہرہ دھونے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ان گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جو ہاتھوں نے کیے ہوں۔ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گردن اور اس کے سر کے اور دماغ کے ذریعے جو گناہ کیے گئے ہیں مسح کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں پر وہ چل کر گیا ہو، یعنی چہرے سے اللہ آنکھوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ہاتھوں سے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، پاؤں سے اللہ گناہوں کی جگہوں کو معاف فرماتے ہیں، مسے سے اللہ ذہن و دماغ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا اونچا اور اتنا بابرکت عمل ہے کہ وضو کرنے سے اللہ رب العزت گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہیں، تیسرے بادشاہ ہیں۔ خلیفہ کی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنے بڑے کام، اتنی مشغولیت، اس کے باوجود آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، ایک برتن میں آپ نے پانی منگوایا اور کہا کہ آج میں تمہیں عملاً وضو کر کے دکھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ غور کریں کہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود اسپیشلی طور پر خصوصاً لوگوں کو جمع کرنا اور پھر عملاً یعنی پریکٹیکل کر کے ان کے سامنے کسی عمل کو دہرانا، یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی وضو کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک برتن میں پانی منگوایا اور ان سے کہا آج میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف بیٹھے، قبلے کی طرف اپنا رخ کیا، اونچی جگہ پر بیٹھے اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا اور آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، آپ نے مسواک کی، آپ نے 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو صاف کیا، 3 مرتبہ ناک کو چھڑکا، آپ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھویا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا اور آپ نے پورے سر کا مسح کیا، گردن کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، اور دھونے کے بعد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونچی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اپنا چہرہ کیا کرتے تھے، وضو کی نیت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، پھر کلی کیا کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، ناک چھڑکتے، اپنے چہرے کو دھوتے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے، سر کا پورے سر کا مسح کرتے، پاؤں کو دھوتے، درمیان میں دعائیں پڑھا کرتے، بعد میں دعا پڑھا کرتے۔ اسی طرح یعنی جس طرح میں نے تمہارے سامنے وضو کیا، اسی طرح میں نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا اونچا عمل ہے وضو کرنے کا،
اس لیے ہمارے اکابرین نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں وضو کے سلسلے میں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان میں، وضو کے شروع میں پڑھا کرتے تھے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ وضو کے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت، کشادگی، برکت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے معاش میں، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی دعا وضو کے اندر مانگا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کچھ دعائیں جو اگرچہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ مستقلاً باقاعدہ طور پر حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کے معنی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں، ان کے الفاظ کوئی شرکیہ نہیں ہیں، اور ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، جن میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے اکابرین نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ یعنی اگر بندہ وضو کرتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اس کی وضو کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب وضو کرنے کا ارادہ ہو اور جب بندہ وضو کرے تو پھر جب اپنے چہرے کو دھوئے تو پڑھے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرا چہرہ روشن، چمکدار اور نورانی کر دینا جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، بیکار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اپنا چہرہ دھوتے وقت اس الفاظ کو پڑھیں، اور جب اپنا داہنا ہاتھ دھوئے تو پڑھے اللہم اعطینی کتابا بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیجئے اور میرا آسان حساب لیجئے، آسان حساب و کتاب سے مجھے گزار دیجئے، اس لیے کہ جنتیوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب اپنے بائیں ہاتھ کو دھوئے تو اللہ سے دعا کرے اللہم لا تعطینی کتابا بشمالی، اے اللہ میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے، میری پشت کی طرف سے نہ دیجئے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال کا ملنا، پشت کی طرف سے ملنا، یہ دوزخیوں کی علامت اور پہچان ہوگی۔ اور جب اپنے سر کا مسح کرے تو یہ پڑھے اللہم اذلنی تحت ظل عرش یوم لا ظل الا ظل عرش، اے اللہ مجھے اس وقت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس وقت آپ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی میدان محشر کے اندر جب دھوپ بہت تیز ہوگی، گرمی بڑی شدت سے ہوگی اور ہر طرف تمازت ہی تمازت ہوگی دھوپ کی اور کوئی سائے دار چیز نہ ہوگی، لیکن ایسے وقت میں بھی بہت سے بندے اللہ کے ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو اپنے سر کا مسح کرتے وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اسی طرح جب اپنی گردن کا مسح کرے تو اللہ سے دعا کرے اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما، یعنی مجھے دوزخ سے بچا کر جنت میں اعلی مقام عطا فرما۔ اور
جب اپنے پیروں کو دھوئے تو اللہ سے دعا کرے اللہم ثبت قدمی یوم تظل فیہ الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو اس وقت ثابت قدم رکھنا جس وقت قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی جب لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہوں گے اور اللہ کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اس وقت لوگوں کی حالت قابل دید ہوگی، سب پریشان حال ہوں گے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ میرے قدم کو ثابت رکھ، یعنی مجھے ایمان پر قائم رکھ، اور اپنے سامنے بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسواک کریں، اس لیے کہ ہر وہ نماز جو مسواک کے ذریعے پڑھی جاتی ہے اللہ اس کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں بنسبت اس نماز کے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ یعنی جس وضو کے اندر ہم مسواک کریں گے اس وضو کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر نماز پڑھیں گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہم بغیر وضو کے بغیر مسواک کے وضو کر لیں گے تو اس کا ثواب کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وضو کریں تو پھر اپنا جو پاجامہ ہے، اپنے جو پاجامے کی رومالی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں مار لیں، اس لیے کہ وضو سے ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم چھینٹیں ماریں گے اپنی رومالی پر پانی کی تو اس سے اللہ باطنی اندرونی صفائی بھی اور پاکی عطا فرما دیں گے۔ جو بندہ ایسا کرے گا اس کے برے خیالات نہیں آئیں گے، اس کے اندر نماز میں کمی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے اندر دھوکہ لگنا، نماز کے اندر بھولنا، نماز کا غلط ہونا، نماز کے اندر شک پڑنا اور غلط خیالات کا ذہن کے اندر آنا، بری باتوں کا ذہن کے اندر آنا، یہ نماز کی کمی اور وضو کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور جب نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی پاک رہے، باطن بھی پاک رہے، تو وضو اچھی طرح کریں، وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں نہ کریں، وضو کرتے ہوئے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، وضو کرتے ہوئے دنیاوی مذاق نہ کریں، وضو کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کریں، چاہے پانی کتنا ہی زیادہ ہو، وضو کرتے ہوئے اتنی زور سے وضو نہ کریں کہ پورے کپڑے بھیگ جائیں اور پاس میں بیٹھنے والے کے کپڑے پر بھی آ جائیں۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا چاہیے، وضو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، وضو بڑی دلچسپی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا وضو اچھی طرح ہوگا تو نماز بھی اچھی طرح ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔